بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں ہمسایوں کے حقوق اور اہمیت، ایک خاص ویڈیو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائے، غور سے سنیے اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ وہ خود سیر ہو جائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سو جائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پڑوسیوں کے حقوق میں ہمیشہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وصیت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ میں نے گمان کر لیا کہ وہ وراثت میں حصہ دار نہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے، کوئی شخص تب تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک لوگ اس کے دل، اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ نہ ہوں، اور کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ہمسائے اس کے ظلم سے محفوظ نہ ہوں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہمسائے کی عزت و حرمت ماں کی حرمت کی طرح ہے۔ اسلام میں ہمسائے کے حقوق پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور قرآن پاک میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کی عبادت کیجیے اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کیجیے، اور والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، ہمسایوں، اجنبی ہمسایوں کے ساتھ، بیٹھنے والوں اور مسافروں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ۔ حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتیں وصیت فرمائی ہیں۔ نمبر 1، سنیے، اطاعت کیجیے، چاہے کوئی ہو کیوں نہ ہو، امیر ہو غریب ہو۔ نمبر 2، سالن میں پانی زیادہ ڈال کر شوربہ بنا لیا کرو اور اپنے ہمسایوں کو بھی دیا کرو، اور نماز وقت پر ادا کیا کرو۔ نمبر 3، جو شخص فوت ہو جائے تو اس کے 3 ہمسائے راضی ہوں تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتے ہیں۔ ایک دفعہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہا، اس کے ہمسایہ کی فلاں شکایت ہے، تو آپ نے فرمایا، اس کی اذیت پر صبر کیجیے اور اسے گزند نہ پہنچائیے، بالآخر اس سے جدائی ہو جائے گی۔ ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں گھر میں کوئی عمدہ کھانا پکاتی تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ سب سے پہلے اپنے نزدیکی ہمسائے کے گھر دے آؤ۔ ایک موقع پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے درمیان جلوہ افروز تھے، تو آپ نے فرمایا، وہ شخص کبھی مومن نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ یہ فقرہ آپ نے 3 دفعہ دہرایا۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا، یا رسول اللہ، ایسا کون شخص ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جو ہمسائے کو تکلیف دے اور امانت میں خیانت کرے اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک نہ کرے۔ اور آپ نے ہمسایوں کے متعلق یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کا پڑوسی برا ہے، آپ کو تکلیف دیتا ہے، تو آپ اس کے گناہ سے نفرت کریں، مگر آپ اس کی ذات سے نفرت نہ کریں، اس کی ہر بات پر صبر کریں۔ اور اسلام میں اس قسم کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اپنے عہد خلافت میں رات کو گشت فرما رہے تھے، تو آپ ایک ایسے گھر کے قریب سے گزرے کہ اندر سے گانوں کی آواز آ رہی تھی، تو آپ کو یہ عمل بہت برا لگا، تو آپ دیوار پھیلانگ کر اس گھر کے اندر چلے گئے تھے۔ تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک نوجوان اور ایک عورت شراب پی رہے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے شراب پینا اسلام میں حرام ہے؟ تو آپ نے ان کے لیے سزا کا حکم صادر فرمایا۔ تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ امیر المومنین، سزا دینے سے پہلے میری 3 شرطیں سن لیں۔ تو اس نوجوان نے کہا، آپ نے 3 غلطیاں کی ہیں۔ آپ نے دیوار پھیلانگ کر جاسوسی کی۔ نمبر 2، آپ نے دروازے پر دستک نہیں دی۔ نمبر 3، آپ نے اندر آنے کی اجازت نہیں مانگی۔ آپ نے خاموشی سے اس نوجوان کی ساری باتیں سنی، حالانکہ آپ وقت کے حکمران تھے، مگر آپ نے اس نوجوان کو معاف کر دیا۔ اور اسلام میں ہمسایوں کے حقوق پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرجہ ذیل حقوق جو کہ ہمسائے کے ہمسایہ پر ارشاد فرمائے، ہمسایہ اگر قرض مانگے تو اسے قرض دیا جائے۔ نمبر 2، دعوت کرے تو اس کی دعوت قبول کی جائے۔ نمبر 3، ہمسایہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کی جائے۔ نمبر 4،
امداد طلب کرے تو اسے امداد دی جائے۔ نمبر 5، کوئی دکھ گھیر لے تو اس کی تعزیت کی جائے۔ نمبر 6، ہمسائے کو کوئی بھلائی حاصل ہو جائے تو اس پر خوشی کا اظہار کیا جائے۔ نمبر 7، اگر کوئی ہمسایہ وفات پا جائے تو اس کے کفن میں شرکت لازمی ہے۔ نمبر 8، اس کی رضا خواہش کے بغیر اپنی دیواریں اونچی نہ کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک پڑوسی اپنے دوسرے پڑوسی کا دامن پکڑ کر عرض کرے گا، الہی میرے اس بھائی کو تو میں نے فراخی عطا فرمائی تھی اور مجھے تنگی، میری شام بھوک پر ہوئی تھی اور اس کی پیٹ بھر کر، اب اس سے پوچھے کہ اس نے اپنا دروازہ مجھ پر کیوں کر بند کر دیا تھا اور اس کو عطا کی جانے والی نعمتوں سے مجھے کیوں کر محروم رکھا گیا تھا۔ حضرت فقیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 باتیں اچھے ہمسائے کی علامات ہیں۔ اپنے مال سے پڑوسی کے ساتھ ہمدردی کرے۔ نمبر 2، ہمسائے کے پاس جو کچھ ہے اس کی خواہش نہ کرے۔ نمبر 3، اپنی ایذاؤں سے پڑوسی کو محفوظ رکھے۔ نمبر 4، ہمسائے کی اذیت پر صبر کرے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر کرے۔ کیسی لگی ویڈیو؟ اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن دبا دیں تاکہ آپ کو ایسی ویڈیوز ملتی رہیں اور آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن بھی ملتا رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔